السلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل ولاگز آف نیسی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ جی, اور کیسا چل رہا ہے آپ لوگ کا ٹائم, اور کیسی چل رہی ہے آپ لوگ کی جاب, اور کیسا وقت گزر رہا ہے آپ لوگ کا قطر میں اس سخت گرمی میں. تو آج ہم نے صبح کیا کیا تو ہم اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں اپنا ولاگ. سب سے پہلے تو میں نے اپنے پورے گھر میں خوشبو کر دی, کیونکہ مجھے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, لیکن اب ہم نے خوشبو کس چیز سے کی. جتنی بھی پرفیومز یوز کر لو, جتنے بھی برانڈڈ پرفیومز یوز کر لو, جتنا بھی سستا پرفیوم یوز کر لو, جتنا بھی اچھا ایئر فریشنر یوز کر لو, لیکن پتہ نہیں مجھے تسلی نہیں ہوتی. وہ اسمیل زیادہ سے زیادہ 30 منٹ کے لیے رہے گی, گھنٹے کے لیے رہے گی, 2 گھنٹے کے لیے, لیکن وہ چلی جاتی ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے ہر گھر کی, ہر کمرے کی ایک اپنی اسمیل ہوتی ہے, وہ چاہ کے بھی بہت مشکلوں سے جاتی ہے. تو اس کے لیے میں نے کیا نکالا ہے, اپنے بھائی کا پورا جو اس کا بخور اور عود کا جو اس کا کلیکشن ہے وہ میں نے نکالا ہے. اس میں وہ اتنا زبردست ہے, ایک لائٹر لایا ہے جس سے ہم اس میں مطلب فائر چلا سکتے ہیں. بس ہم وہی یوز کرتے ہیں, کیونکہ یہ ڈبہ یہ ہوتا ہے کہ ایزی ٹو کیری ہو جاتا ہے. جس کمرے میں بھی ہمیں کرنا ہوتا ہے تو ہم بس یہ ڈبہ لے جاتے ہیں, اور اپنی من پسند کا ہمیں جون سا عود لگانا ہوتا ہے ہم وہ لگا لیتے ہیں. کچھ اس میں بہت تیز والے ہیں, تیز والے مینس کے جو بالکل عربک ٹچ والے ہوتے ہیں, جو جس کو اصلی عود کہا جاتا ہے, اصلی بخور کہا جاتا ہے. لیکن مجھے وہ نہیں پسند, کیونکہ ایز اے گرلز مجھے لگتا ہے گرلز کو تھوڑی سافٹ سی اور تھوڑی ایسی والی فریگرنسز زیادہ جلدی پسند آتی ہے, جبکہ لڑکوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. تو جو بالکل تیز والی اور اصلی والی, جس کو کہتے ہیں, میرا بھائی مجھے تنگ کرتے کہ تمہیں ہر چیز 2 نمبری پسند آتی ہے, اصلی عود تو یہی ہے جو کہ اس کو پسند ہے. خیر, عود میں بہت قسم ہے, وہ جو بھی لایا ہے بہت ایک سے بڑھ کے ایک ہے. عود تھوڑا ایکسپینسو بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کی اسمیل کافی دیر تک کیا پورا آپ کا ایک دن چلا لیتی ہے. تو اب میں نے اس کو کر لیا, مطلب میں نے اپنی پسند کے عود لے لیے. کوئلہ جلانے کے بعد میں نے اس کو اس کے اوپر رکھ کے, تو ایسے اتنا زبردست دھواں نکل رہا ہوتا ہے نا. اچھا, اب دھوئیں کی قسمیں ہوتی ہیں. اب ایک دھواں جو ہوتا ہے, جو نارملی ہم کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے, لیکن عود کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ جب اس کا دھواں آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں جس روم میں کرنا ہے ہم کوشش کریں کہ اس روم کا دروازہ بند کر دیں, تاکہ وہ جو دھواں ہے وہ اس میں مطلب اسی روم میں ایبزارب ہو جائے, تاکہ اس میں وہ اسمیل جو ہے نا وہ اس میں چلی جائے, چھا جائے اس روم میں. اسی طرح اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو تو عربک لوگوں کے اکثر عبایات سے اور ان کے ڈریسز سے ایک ان کی خاص اسمیل ہوتی ہے, جس سے آپ لوگ پہچان لیتے ہو کہ یہ چیز ان کو ہی بلانگ کرتی ہے. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ یہ ان کا روٹین کا حصہ ہے. مینس کہ جیسے ہم پرفیومز تھوپ رہے ہوتے ہیں, جیسے ہم لوگ چائے ہمارا جیسے روٹین کا حصہ ہے, اس طرح یہ بخور ان کا روٹین کا حصہ ہے کہ وہ لوگ اپنے کپڑوں اور عبایات میں اسپیشلی تو وہ ضرور کرتے ہیں اپنا عود اور وہ سب, اس لیے ان کے ایک زبردستی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو اس طرح ہم لوگ اچھا سا کر لیں گے. بھائی نے یہ کلیکشن کہاں سے لی ہے, آئی گیس دوحہ سے کوئی دکان ہے ادھر سے لی ہے, زیادہ مجھے بھی نہیں پتا, لیکن وہ گھر پہ نہیں تھا, ڈیوٹی پہ تھا, تو میں نے جلدی نکال کے اس کو کر لیا. اس کے بعد میں نے بہن چلی گئی باہر, میں نے سوچا اس کا روم تھوڑا سیٹ کر لیا جائے, کیونکہ اس کے بعد کب کون آ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا. ویسے تو دن ایسے گزر رہے ہیں کہ بندے کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا. ایک تو امی سے ڈانٹ بھی کھا لیتے ہیں, کام بھی ختم نہیں ہوتا, بندہ تھک بھی جاتا ہے, اور بس اس کو رونا بھی آ جاتا ہے کہ یہ کیا سین ہو رہا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے پورے قطر میں سب کا یہ حال ہے, کیونکہ بہت بورنگ دن گزر رہے ہیں. پھر اس کے بعد دوپہر کے ٹائم مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی, تو میں نے بہن سے ریکویسٹ کی کہ مجھے چائے کے ساتھ پلیز پکوڑے بنا دو. تو میرا واٹس ایپ اسٹیٹس لگانے کی دیر تھی کہ جیجو بھائی کی فرمائش آ گئی بہن کو, جب وہ نماز سے آئے, کہ مجھے بھی وہی سب چائے کے ساتھ کھانا ہے جو اس نے اسٹیٹس پہ لگایا ہے. میں نے کہا ضرورت نہیں ہے, آپ کو میرے اسٹیٹس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ آپ فرمائشی پروگرام شروع کر دیں. پھر اس کے بعد بہن نے پھر سے ان کے لیے فرینچ فرائز سب بنایا, اور انہوں نے وہ کھا لیے. لیکن مزے کی بات تو یہ کہ آج ہمارے گھر میں فرائز بنتے گئی, کوئی 3 بار بنے. پہلے میں نے اپنے لیے بنایا, پھر جیجو بھائی کے لیے بنے, اور تیسری بار کزن نے کہا کہ میں آ رہی ہوں, تو میں نے کہا ضرور آؤ, کیوں نہیں آؤ, اتنے دن ہو گئے نہیں آؤ, تو تم ضرور آؤ, ساتھ میں بیبی کو بھی لے آؤ. پھر اس کے بعد میں نے اب سوچا کہ میں اس کے لیے چائے کے ساتھ کیا بناؤں. لیکن مجھے لگتا ہے قطر میں یہ فرائنگ کا جو کیا بولتے ہیں اس کو, فرائنگ والا جو چیپٹر ہوتا ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے بہت ہی
चलता है, क्योंकि बहुत इजी होता है और यहाँ पे सभी बहुत शौकीन है। तो मैंने चाय रख ली थी, साथ साथ में फ्राइज़ भी फ्राई करी थी, और उसके बाद मेरे पास पड़े हुए थे गार्लिक एंड चिली वाला पराठा फ्रोज़न में। तो वो मैंने उसको कहा कि ट्राई करो, क्योंकि उसको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है और उसको देसी चीज़ें बहुत याद आती हैं, अपने पाकिस्तान की स्पेशली उसको स्पाइसी चीज़ें बहुत याद आती हैं। तो मुझे हुआ कि वो उसको पसंद आ जाएगा, तो अच्छा था, उसको अच्छा लगा, मैंने उसको वो भी बना के दिया। उसके बाद क्रीम रोल्स हम लाए थे, कहाँ से लाए थे? सौगात से लाए थे। तो ये भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो वो क्रीम रोल्स भी उसको पसंद है, उसने कहा कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद केक जो था, केक भाई लाया था स्पाइस एंड शुगर वाला, शुगर एंड स्पाइस है, स्पाइस एंड शुगर है, व्हाटएवर, मुझे अब याद भी नहीं है, तो उसका वो लाया था। ये वाले पराठे हैं, आप लोग चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग को गार्लिक पसंद है तो आप लोग भी ला के देख सकते हो। इन पराठों की ये मज़े की बात है कि आपको एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनका अपना ऑयल निकल आता है और ये बहुत अच्छी तरीके से सूखे तवे पे भी बन जाते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी जो कि कतर का नया लॉ निकला है लेबर्स के लिए, उसकी मुझे माशाल्लाह से मैंने उसका आधा ही पढ़ा है उसकी अपडेट्स, लेकिन जितना मुझे पता चला तो मुझे माशाल्लाह से सुन के बहुत खुशी हुई कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, ख़ास तौर पे लेबर्स की लाइफ के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि हम पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी लोग, आप सबको पता है, आप सब न्यूज़ देख रहे हो और सबको पता है कि पाकिस्तान किस मुश्किल में है, स्पेशली कराची। तो हम लोग अगर हमारे रिलेटिव्स वहाँ पे हैं तो फिर तो हमें उनको स्पेशली फ़ोन करके उनकी खैर खैरियत मालूम कर लेनी चाहिए। अगर हमें उनकी फाइनेंशियली या किसी हमारी सपोर्ट की उनको ज़रूरत है तो हमें कर लेनी चाहिए, अगर हमारी इस्तिताअत है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते तो अगर हमारे रिलेटिव्स वहाँ पे नहीं भी है तो एज अ पाकिस्तानी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, जो हम कहते हैं कि हम हैं पासबान इसके, तो इस तरह हमारे ये फ़र्ज़ बन जाते हैं कि हम उसको ख़ास दुआओं में याद रखें, मीन्स के स्पेशल नाम लेके अपने मुल्क के लिए दुआ की जाए, क्योंकि चाहे जो भी हो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाइना में हो, कतर में हो, दुबई में हो, लेकिन एंड में आपको जाना तो वहीं पे है। अच्छा, कतर में भी ये हाल आ जाना था कि हमारे घर पानी का मसला हो गया था, तो हमें देसी पाकिस्तान स्टाइल से बर्तन धोने पड़े। बहन मुझे वो करके दे रही थी, साबुन लगा के, और नीचे बैठ के मैं बाल्टी के साथ धो रही थी। इसी के साथ मैं जाने से पहले मैं यही कहूँगी कि हालात जैसे भी हो, बंदे को उसको फेस करना चाहिए, ना कि वो परेशान हो कि यही बोले कि ये क्या हो गया, क्योंकि लाजमी नहीं है कि आप जहाँ पे फैसिलिटीज़ के साथ रह रहे हो हमेशा वक्त एक जैसा ही हो। तो इसलिए हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहा करें और हर हमेशा शुक्र अदा किया करें। इसी के साथ मैं चलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।